اسلام میں خلا ہو، طلاق ہو یا کسی کا شوہر انتقال کر جائے، اس سب کا اعتبار قمری مہینہ کے حساب سے ہوگا۔ اگر مان لے کسی عورت کی طلاق ہو جائے یا نکاح کو ختم کیا جا رہا ہے یا کوئی بیوی ہے جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، تو اس سب کی جو عدت ہے وہ قمری مہینے کے حساب سے ہوگا۔ وہ عدت گزارے گی کس حساب سے؟ مان لے طلاق اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے دے دیا ہے تو قمری مہینے کے حساب سے۔ یہ جو میلادی تاریخ ہے نا، یہ جو ہے، یا ابھی مان لے کہ یہ انگلش کیلنڈر جو چل رہا ہے نا، اس کے حساب سے اس کو نہیں جوڑا جائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ لوگوں کے حج اور لوگوں کے لیے حج، اور اسی طرح سے یہ تقویم ہے، ایک حج اور لوگوں کے لیے تقویم، ایک کیلنڈر ہے۔ یہ چاند سے ہی آپ تاریخ کا اندازہ کریں گے اور چاند کے حساب سے ہر کچھ پہ آپ فٹ کریں گے۔ اور اسلام میں یعنی شریعت میں جو احکام لاگو ہوتا ہے یہ چاند کی اعتبار کرتے ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مان لے ایک عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ چاند کی جو تاریخ ہے نا، عربی تاریخ ہے، اس کے اعتبار سے وہ کتنے دن تک عدت میں رہے گی؟ 4 مہینے 10 دن۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ اگر تم میں سے مرد حضرات مر جاتے ہیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اپنے پیچھے بیویوں کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں، تو بیویاں 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزاریں گی۔ 4 مہینے 10 دن۔ عدت کا مطلب کیا ہے؟ کہ عدت میں وہ بناؤ سنگھار نہیں کرے گی، چمکیلے بھڑکیلے لباس نہیں لگائے گی، مان لے خوشبو نہیں لگائے گی، سرما وغیرہ نہیں لگائے گی، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ 4 مہینے 10 دن جس کا شوہر انتقال کر جائے، چاہے شوہر بوڑھا ہو کر کے مرا ہو، چاہے شوہر جوانی میں مرا ہو، چاہے جو بھی ہو شروع میں ہی مرا ہو، یہ 4 مہینے 10 دن ایک عورت کی عدت ہے۔ یہ ایک عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ ہاں، یہ اس عورت کی عدت ہے کہ جس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، پیٹ میں بچہ نہیں ہے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور اگر پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی عدت بچہ جننے تک ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جو حمل والے ہیں نا ان کی عدت کیا ہے؟ بچہ جننے تک ہے۔ مان لے آج شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، 3 دن کے بعد اگر وہ بچہ جن دیتی ہے تو وہ عدت اس کا ختم ہے، اس کی عدت ختم ہے، عدت ختم۔ عدت یہ ٹائمنگ ہے، ٹائمنگ کہ اتنے دنوں میں، مان لے کہ 4 مہینے 10 دن ایک عورت کی عدت شوہر کے انتقال کے بعد، کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ نکاح نہیں کر سکتی ہے، شادی نہیں کر سکتی، عدت میں رہے گی وہ۔ یا مان لے کہ ایک مطلقہ ہے، اس کے شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے، اگر حیض والی ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ حیض نہیں آ رہا ہے یا حیض آنا بند ہو گیا ہے تو اس سب کی عدت 3 مہینے، 3 مہینے ہے۔ حیض آنا بند ہو گیا ہے یا عدت حیض آنا مان لے کہ شروع ہوا ہی نہیں ہے، اگر شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد شوہر آتا ہے پھر طلاق دے دیتا ہے، تو اس کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے ہے۔ لیکن حیض آ رہا ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اب پیٹ میں اگر بچہ ہے، شوہر انتقال کرتا ہے تو بچہ جننے تک اس کی عدت ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مان لے کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن یہ عدت ہے۔ 4 مہینے 10 دن یعنی سوگ منائے گی، یہ گویا کہ سوگ ہے۔ اب شوہر کے علاوہ اگر کوئی مر جائے، بھائی مر جائے، باپ مر جائے، یا کسی اور قریبی کا انتقال ہو جائے، تو کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ کسی بھی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے شوہر کے۔ شوہر کے لیے کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب یہاں عدت کا اعتبار کس سے ہوگا؟ کس تاریخ کے حساب سے؟ عربی کے حساب سے، چاند کے حساب سے۔ اب مان لے کسی کا شوہر ابھی اس مہینہ میں بیچ میں مر جاتا ہے، اب وہ کس حساب سے کاؤنٹ کرے گی؟ تو یہاں دیکھیے آپ چاند کا اعتبار کریے۔ 4 مہینے 10 دن میں کہا، پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن ہے، بچہ ہے تو بچہ جننے تک ہے، تو 4 مہینے 10 دن لے کے ہم چلتے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن پیٹ میں بچہ نہیں ہے، اب وہ عدت گزارے گی شوہر کے انتقال کے بعد۔ تو جس مہینہ میں، کسی بھی مہینہ میں، یا تو مہینہ عربی میں 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، 30 کا یا 29 کا ہوتا ہے،
یہ مہینہ اب مان لیں کہ 20 تاریخ کو، عربی کی 20 تاریخ کا انتقال ہوا یا 20 تاریخ کے دن اس کا شوہر وفات پایا ہے، تو اب 20 تاریخ سے اب وہ کیا کرے گی، وہ اس کی عدت شمار ہونا شروع ہو جائے گا 20 تاریخ سے۔ اب کتنے دن اس مہینے میں اس نے عدت گزاری ہے یہ دیکھ لیں۔ اچھا اس کے بعد صرف لفڑا ہوتا ہے یا مسئلہ آتا ہے اسی مہینے میں کہ اگر بیچ میں کسی کا شوہر انتقال کر جائے، شروع مہینے میں یعنی پہلی تاریخ کا انتقال ہو تو مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے کہ 3 مہینے ایک دم دن کا اعتبار نہیں ہوگا، یہاں سمجھیے مہینے کا اعتبار ہوگا۔ 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن۔ اب مہینے کے شروع میں اگر انتقال کرتا ہے تو 4 مہینے 10 دن ہے، یعنی مہینہ چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 4 مہینے ادھر اور 10 دن اگلے مہینے میں، 4 مہینے کے بعد 5ویں مہینے میں۔ تو اگر مان لیں کہ اس مہینے کی یا کسی مہینے کے بیچ میں اگر انتقال کرتا ہے تو اس کو کس حساب سے اعتبار کرے گی، کیسے وہ جوڑے گی؟ تو اب اس مہینہ کو جس تاریخ کا انتقال ہوا وہ تاریخ آپ یاد رکھیے، اگلے مہینہ آپ 3 مہینہ پہلے کاؤنٹ کریے، 3 مہینہ، اس مہینہ میں مان لیں 5 دن وہ عدت گزاری ہے یا 10 دن گزاری ہے یا 20 دن گزاری ہے، جو بھی گزاری ہے نا، جس تاریخ کو گزاری ہے یا جب انتقال ہوا تب سے وہ عدت گزاری ہے نا، تو 3 مہینے آگے جا کر کے وہ کاؤنٹ کریں، 3 مہینے۔ مان لیں کون سا سفر چل رہا ہے نا، سفر، اب سفر کے بعد کون سا آتا ہے؟ ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، یہ 3 مہینے ادھر دیکھیں۔ ربیع الاول میں یعنی سفر میں جتنے تاریخ بھی ہے وہ ابھی رہنے دیں، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاول ہے، اس کے بعد جمادی الاخر میں 10 دن ادھر ہے۔ اب اس مہینے میں کتنے دن وہ عدت گزاری ہے؟ اگر 10 دن گزار لی ہے تو 20 دن اور عدت گزارے گی، ایک تو یہ ہے، یا علماء یہاں کہتے ہیں کہ 30 دن کا اعتبار کر کے ہی وہ چلے، اگر 10 دن پہلے مہینہ میں اس نے گزاری ہے تو 20 دن اور گزار لے، یا اگر یعنی 30 کو لے کر کے چلتے ہیں تو نہیں تو مان لیں کتنی تاریخ کو شوہر کا انتقال ہوا تھا اتنی شروع سے لے کر کے اس تاریخ تک جا کر کے وہ عدت گزار لے۔ مان لیں 20 کو انتقال کیا ہے تو اب 20 سے وہ عدت گزار رہی ہے تو پھر ادھر جا کر کے کتنے گزار لے، کتنے مہینے، 1 سے لے کر کے 19 تک، 1 سے 19 تک رکھ لے اس مہینے میں، تو اس طرح سے وہ کاؤنٹ کر سکتی ہے۔ لیکن تاریخ کا جو اعتبار ہوگا وہ قمری تاریخ کا، ہاں چاند کے مطابق ہی عدت گزارے گی، اور وہ جو تاریخ ہے نا میلادی اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام میں ہر کچھ جو بھی ہے، حج بھی کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، سب چاند کے حساب سے۔ ہاں جہاں مان لیں کہ جس کے لیے مشکل ہو کہ کون سی تاریخ ہے، تو اب مان لیں کہ کوئی معتمد کیلنڈر ہے کہ جس میں خطا نہیں ہے تو اس کا اعتبار کریں، نہیں تو جو لوگ آس پاس میں ہیں ان سے پوچھ لیں، کیونکہ کیلنڈر میں کبھی ہوتا ہے، کیلنڈر میں تو تاریخ مان لیں پہلے سے بنا دیا ہے، اب چاند کا اعتبار ہوتا ہے تو چاند کبھی آگے بھی نکلتا ہے کبھی پیچھے بھی نکلتا ہے، تو چاند کے حساب سے اعتبار ہوگا۔ تو اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو جا کر کے پوچھ لے، جو اہل علم ہے یا مدرسہ ہے یا ادارہ ہے اس سے جا کر کے رابطہ کر لے کہ عربی کی کتنی تاریخ ہے، پھر اس کے حساب سے وہ کاؤنٹ کرے۔